ایک دفعہ ایک گھوڑا ایک گہرے گڑھے میں جا گرا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ گھوڑے کا مالک ایک کسان تھا جو کنارے پہ کھڑے اسے بچانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ جب کوئی بھی طریقہ اس کی سمجھ میں نہ آیا تو ہار مان کر دل کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ گھوڑا تو اب بوڑھا ہو چکا ہے، یہ اب میرے کسی بھی کام کا نہیں رہا، چلیں اسے ایسے ہی گڑھے کے اندر رہنے دیتے ہیں، یہاں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور چونکہ گڑھے کو بھی کسی نہ کسی دن بند کرنا ہے لہٰذا اس کو بھی بند کر دیتا ہوں۔ اسے بچا کر اس گھوڑے کو بچا کر کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے پڑوسیوں سے مدد لی اور گڑھا بند کرنا شروع کر دیا۔ سب کے ہاتھ میں ایک ایک بیلچہ تھا جس سے وہ مٹی وغیرہ اس گڑھے میں ڈال رہے تھے۔ گھوڑا اس صورتحال سے بڑا پریشان تھا۔ اس نے اور تیزی سے آوازیں نکالنا شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود کسان اور اس کے پڑوسی سارے لوگ اس کے اوپر مٹی پھینکے جا رہے ہیں۔ کچھ لمحے بعد گھوڑا بالکل خاموش سا ہو جاتا ہے۔ جب کسان نے گڑھے کے اندر جھانک کر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ گھوڑا اس پھینکی ہوئی مٹی کو جھٹک کر اپنے جسم سے نیچے گرا دیتا ہے اور پھر خود اس گرائی ہوئی مٹی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ کسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر مٹی وغیرہ اس کے اوپر پھینکتا رہا اور گھوڑا اس کو اپنے بدن سے ہٹا ہٹا کر نیچے گرا کر خود اس مٹی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا اوپر تک پہنچ جاتا ہے، اس گڑھے سے باہر نکل آتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کسان اور اس کے پڑوسی سارے کے سارے سکتے میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ گھوڑا جو گڑھے میں گرا ہوتا ہے گڑھے سے باہر نکل آتا ہے۔ احباب ذی وقار، زندگی کے اندر ایسے کئی واقعات رونما ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچرا اچھالا جائے، ہمارے اوپر گند پھینکنے کی کوشش کی جائے، ہماری کردار کشی کی جائے، ہمیں تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، لیکن گندگی کے اس گڑھے سے بچنے کا طریقہ کار یہ نہیں کہ ہم ان غلاظتوں کی تہ میں دفن ہو کر رہ جائیں، بلکہ ہمیں ان بیکار کی چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے اور اوپر کی سمت بڑھتے رہنا چاہیے۔ زندگی میں ہمیں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں وہ پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، مگر یہ ہماری عقل پہ منحصر ہے کہ آیا ہم ہار مان کر ان کے نیچے دب جائیں یا ان کے اوپر چڑھ کر مشکل کے کنویں سے باہر آنے کی ترکیبیں سوچیں۔ یہ مشکلات انسان کو کامیابیوں کا راستہ دکھاتی ہیں۔ جس انسان کے لیے زیادہ مشکلات آتی ہیں وہ انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن مشکلات کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مشکلات پیش کریں کہ اے باری تعالیٰ میری یہ مشکلات ہیں تو میری مدد فرما۔ یاد رکھیں جب بھی زندگی کے اندر کوئی مشکل آئے تو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ اے باری تعالیٰ مجھ پہ یہ مشکل آ گئی ہے، لہٰذا اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ اس مشکل کو آسان فرما دے، اس مشکل کا کوئی حل پیدا فرما دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو دور فرمائے گا، کوئی نہ کوئی حل اس مشکل کا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، لیکن آپ نے دعا کرنی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جتنی مشکلات آ جائیں آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن تھامے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔